جو معدنیات یہاں سے نکالا جائے، چاہے یورینیم ہے، چاہے جپسم ہے، چاہے تیل ہے، چاہے گیس ہے، ان کی جو رائلٹی ہے وہ یہاں کے لوگوں پر خرچ ہو۔ میں حیران ہوں، تمن کیسرانی سے اگر گیس نکل رہا ہے، تمن بزدار سے اگر یورینیم نکل رہا ہے، تو ہم لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان کے لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں نے راستے تک نہیں بنائے، سڑکیں نہیں بنائیں، اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے۔ یہاں پر جو صحت کا حال ہے، جو اسپتال ہے وہ بند پڑے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو یہاں پر جو راستے ہیں ایک مہینہ کے لیے بند ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان اداروں کو پابند کریں کہ وہ اس علاقے کی جو رائلٹی ہے وہ بجائے کہ لاہور کے بابو کے جیب میں چلا جائے، اسلام آباد میں بیٹھے بابو کے جیب میں چلا جائے، وہ یہاں کے لوگوں کے اوپر خرچ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ اسمبلی میں ہمارے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہم باقاعدہ طور پر جو ہے اسمبلیوں میں، چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی ہو، وہاں پر بلز بھی لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رابطہ سڑکیں ہیں کوہ سلیمان میں، آپ سب کو پتا ہے جو گزشتہ سیلاب آیا تھا، سب سے زیادہ مسئلہ رہا۔ ایک مہینے تک جو ہے لوگ جو ہے کوہ سلیمان کے بند پڑے رہے، اور یہاں کے جو ہمارے رضاکار تھے جو ان کی امداد کرنا چاہتے تھے وہ ایک مہینے تک ان تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ تو یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا المیہ ہے کہ ایک علاقہ جہاں کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، اس علاقے کے لوگوں کے لیے 40 دن تک جو ہے وہ تونسا شریف آنے کا راستہ نہیں تھا۔ تو آپ خود یہ ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو کچھ پل ہیں ان کی بھی تعمیر و مرمت ہونی چاہیے، وہ نئے بننے چاہیے، کچھ خاص کر کنل کے مقام پر یا جو گنگیالی ہے وہاں پر۔ یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیٹ کے علاقے ہیں ہمارے، وہاں پر اکثر جو ہمارا کاشتکار طبقہ ہے وہ ہمیشہ ہر سال وہ فلڈ کی زد میں آتا ہے۔ ہر سال جو ہی دریا جو ہے چڑھتا ہے، دریا کا پانی اوپر آتا ہے، وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ 4 سالوں میں ہونی چاہیے تھی، اور یہ ان لوگوں کو بھی کرنے چاہیے تھے جن نے یہاں پر 3 بار جو لوگ MLA بنے تھے، جنہوں نے یہاں پر باریاں کھیلی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پر بھی کام کریں، اور رود کوئی جو ہے جو کوہ سلیمان سے آتے ہیں ان کے جو ہے راستے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو پختہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے، اور اس پر بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ہے وہ تونسا شہر، میں دیکھ رہا ہوں، میرا اپنا شہر بھی ہے، کہ یہاں پر جو گلیاں ہیں وہاں پر بجلی کے تار جو ہے وہ ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی مال مویشی ہوتی ہے، جو خواتین ہوتے ہیں، جب بھی بارش ہوتی ہے وہ ان کی زد میں آ جاتے ہیں، کرنٹ سے لوگ مر جاتے ہیں، کرنٹ سے لوگ جو ہے اسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں۔ تو اب میں جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی مشینری ہے وہ ایک مردے گھوڑے پہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک شخص جس کا اس حلقے سے تعلق نہیں ہے، جس کا نام امجد فاروق کھوسا ہے، وہ ایک چابی کا کھلونا ہے۔ وہ جب چاہیں اس کو کسی اور حلقے میں لے جائیں، جب چاہیں اس سے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کروا کے اس کو آزاد لڑوائیں، جب چاہیں اس کو نون لیگ سے ہٹا کر آزاد لڑوانے کے بعد PTI میں شامل کریں، جب چاہیں اس کو چابی کے کھلونے کو جو ہے اس میں شامل کریں، جا کر PTM اتحاد کا حصہ بنائیں، فارورڈ بلاک کا حصہ بنائیں، اور پھر جب چاہیں اس کو آ کر ہمارے ہی لوگوں پر مسلط کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے توسا کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر اس شخص کو دوبارہ جو ہے یہاں پر مسلط کیا گیا، کیونکہ امجد کھوسا کو اس بار توسا شریف اور کوہ سلیمان کے عوام پر مسلط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تورو بزدار کو یہاں کے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ تورو بزدار کون ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ 5 سال میں، گزشتہ 5 سال میں انہوں نے کیا جو ہے یہاں پر گل کھلائے تھے۔ توسا شریف، کوہ سلیمان کے تمام جو لوگ ہیں، جو عثمان بزدار صاحب کے جو ورکر تھے، جو ان کے وفادار ساتھی تھے، وہ بھی رو رہے ہیں کہ تورو بزدار کی وجہ سے ان کو دور رکھا گیا۔ جو بھی چیز تھا وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ ایک فرنٹ مین بنا رہا،
اور ساتھ ساتھ میں وہ اسی امجد فاروق کھوسا کے بیٹے کا بھی 5 سال فرنٹ مین رہا جب وہ ضلع کے ناظم تھے.